نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، اللہ کریم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے سارے چھوٹے بڑے ظاہر باطن مخفی اعلانیہ سارے معاملات میں بندہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یہ تقاضا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بنیادی عقیدہ توحید ہمارا یہ ہے کہ وہ ہمارے حالات جانتا ہے، وہ ظاہر و باطن جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہوئے تمام معاملات میں اعتماد اور بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ کریم پر کرنا چاہیے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرمایا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اللہ ہی پر اعتماد کرو۔ بھروسہ، اعتماد اور توکل صرف اللہ پر کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ارشاد ہے اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات دل کی گہرائیوں میں بسا لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے تمام معاملات، صحت، بیماری، عزت، ذلت، تمام معاملات میں اعتماد صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ توکل اسی کی ذات پر کیا جائے۔ تو برادران ذی قدر، الحمدللہ تعالی اسلام کے اندر عقیدہ توحید کو، اللہ پر ایمان لانے کے عقیدے کو ہر اعتبار سے بالکل واضح کر دیا گیا، اور اس پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم ہر حالت میں اپنا اعتماد اور اپنے بھروسے اور اپنے یقین کا مرکز و محور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو بناؤ۔ لیکن دوستو، عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ پر توکل رکھنے کے بارے میں ایک غلط تصور لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ یہ کہ جب سارے کام اللہ کے سپرد ہیں، جب سارے کام اللہ نے کرنے ہیں، تو پھر ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔
اللہ تقدیر میں جی جو لکھا ہے سو ہونا ہے، جب ہونا ہے تو ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہونا، لہذا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا عقیدہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور وہ ہی کرنے پر قادر ہے، اور اس نے اپنی تقدیر میں جو لکھا وہ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بندے کو مجبور محض بنایا ہے کہ وہ بالکل کچھ نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ اور ہم مذہبی لوگ اس سلسلہ میں زیادہ کمزوری کا شکار ہے ایک مذہبی طبقہ کہ اسباب بھی پھر کیا اختیار کرنے ہیں، بس جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بے عملی، بیکار بن جانا، بے سود بن جانا، اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کوئی تدبیر، کوئی فکر، کوئی عمل، کوئی کام نہ کرنا۔ یاد رکھیں اسلام کا توکل علی اللہ کا یہ بالکل مفہوم نہیں ہے۔ اسلام کے اندر توکل علی اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، اسباب اپناؤ، اسباب تلاش کرو، لیکن فائنل بھروسہ اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ۔ اب دیکھیں ہم جس جہان میں بس رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے، ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف اسباب ہی اسباب۔ اللہ کریم نے اس جہان کو بنایا ہی اسباب کے لیے، اور اسباب کے ذریعے یہ نظام زندگی چل رہا ہے۔ اب دیکھیں مثلا اللہ تعالیٰ کیا، آپ ذرا جاگ کر ہوش سے بھی سنیں، میری باتوں کا جواب بھی دیں کہ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ کن کہہ دیتا تو کروڑوں انسان پیدا ہو جاتے؟ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ ایک کن کہہ کر اللہ کریم اربوں انسان پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور ہے قادر کہ نہیں؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے نسل انسانی کو وجود دینے کے لیے سبب جناب آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو اپنے امر کن سے بنایا، لیکن آگے نسل انسانی چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب آدم کو سبب اور ذریعہ بنایا۔ یہ ساری نسل انسانی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے اس اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے لیے آدم کو سبب بنایا، آدم سبب بنے سیدہ حوا کے ہونے کے، اور پھر حوا اور آدم دونوں سبب ہوئے ہمارے ہونے کے۔ تو اسلام نے تو بتایا کہ اللہ نے وجود انسانی کا نظام ہی اسباب پر قائم کیا ہے۔ آگے پھر ماں باپ سبب ہیں اولاد کا، ماں باپ ہوتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم تو قادر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جیسے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا اسی طرح سب کو پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ کریم نے یہاں عالم اسباب کے تحت، عالم اسباب کو اسباب کے تحت پیدا فرمایا، اور گویا بتایا کہ اس جہان کی بنیاد اسباب پر ہے، اسباب اختیار کیے بغیر کوئی کام کیا نہیں جا سکتا۔
پھر آپ آگے دیکھیں اللہ کریم قادر تھا کہ اپنے سارے بندوں کو ہدایت پر لگا دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر بندے کو ہدایت دے دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی خود ڈائریکٹ نہیں دی. لوگوں کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ کریم نے نبی پیدا فرمائے کہ نہیں فرمائے. تو گویا سبب، یہ عالم اسباب ہے. اللہ کریم نے یہاں اسباب کے ذریعے جہان بنایا، تو گویا پتہ چلا اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں اسلام دین حرکت ہے، اسلام دین برکت ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو حرکت کرنے، کام کرنے، ہاتھ پاؤں ہلانے، محنت و مزدوری کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام نے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. تمام چیزوں کے نتائج ہمیں عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ کریم. لیکن اللہ کریم نے ہی ہمیں بتایا کہ سن لو، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو انسان کوشش کرے گا. گویا تیری کوشش سبب ہوگی تجھے کچھ ملنے. تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے میں جی اللہ پر توکل کر رہا ہوں، اللہ ہی مجھے دے گا، اللہ کریم خود کہتا ہے نہیں، لیسا للانسان الا ما سعی. یہ حقیقت کان کھول کر سن لو کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ طلب کرے گا. وقت طلب، پھر طلب کے لیے کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، اور اس طرح زندگی گزارے گا. اور تو اور رہے، خود انبیاء کرام علیہ السلام نے اسباب مہیا کیے، اسباب پر عمل کیا. آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ قادر تھا اور ہے کہ نہیں کہ وہ سارے کافروں کو برباد کر سکتا ہے؟ بولیے. لیکن کیا مکہ والوں کے مخالفت کرنے پر اللہ نے مکہ والوں کو برباد کر دیا؟ مکہ والوں کو قتل کروا دیا؟ نہیں، بلکہ اسباب ہمارے سامنے. رسول ایک وقت آیا کہ حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن کفار نے جب پھر بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا اور انہوں نے جنگ کا بازار گرم کیا اور ہر دم مسلمانوں کو پریشان کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب اب اپنے بقا اور اپنے دفاع کے لیے میدان میں اترو. اور ہیں اللہ کے حبیب 13 سال درد اور کرب میں مکہ میں گزارے. اللہ نے کوئی ڈائریکٹ مکہ والوں پر عذاب نہیں بھیجا کہ تم میرے نبی کی مخالفت کر رہے. اسباب کے تحت دنیا چلتی گئی. پھر سبب بنایا کہ حضور ہجرت کر کے آ گئے، ہجرت کر کے آئے، پھر میدان بدر سجا. اب بدر میں حضور خود آئے، 313 صحابہ کو لائے، جتنے ہتھیار بن آئے وہ لائے، جو چند سواریاں ملی وہ لائے. اب ساری سواریاں اور سارے افراد جمع کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، مالک 13 سال میں نے کیا، مالک اب جو بنا تیری بارگاہ میں لایا آج تو اپنی مدد نازل فرما دے. تو حضور نے اسباب مہیا کیے. اسی طرح آپ دیکھیں جب عرب کے قبائل نے یہ پروگرام بنایا کہ دن بدن محمد کا دین بڑھتا جا رہا ہے، سارے قبیلے مل جاؤ اور مل کر مدینے پر اٹیک کر دو. اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب یا جنگ خندق. احزاب حزبن کی جمع ہے، حزبن کا معنی عربی میں گروہ ہوتا ہے. جب عرب کے سارے گروہ امت آئے، مشرک، کافر، یہودی ہم آواز ہو گئے کہ مدینہ والوں کو مل کر دبا دیا جائے. لیکن اتنے مشکل حالات تھے کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں گے. سارا عرب کے یہ لوگ جمع ہو گئے اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں بیٹھے رہے، گھر بیٹھ کر صرف دعائیں نہیں کی بلکہ حضور نے اسباب مہیا کیے. صحابہ کو بلایا،
مشاورت کی، ہاں بھائی اب کیا ہونا چاہیے؟ کسی نے کہا وہ بہت زیادہ ہیں، ہم باہر نکل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، مدینہ میں ہی رہیں، وہ ہم پر جو کریں گے سو دیکھیں گے۔ کسی نے کہا نہیں، کھلے میدان میں لڑنا چاہیے۔ سلمان فارسی آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے میں بات کروں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مدینہ کی ایک طرف پہاڑوں کی فصیل بنا دی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا سہارا ہے۔ اس سے آگے اگر ہم خندق کھود لیں اور خندق اتنی چوڑی ہو کہ جسے شاہ سوار پار نہ کر سکے اور گہری ہو، تو یا رسول اللہ سارے لشکر ہیں زیادہ، ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس طرح اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اسباب نہیں اپنائے، اور پھر خندق کھودنے میں کتنے دن لگے، اور غربت اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کدالوں کے ساتھ جب خندق کھودتے تو بھوک سے برداشت نہ ہوتا تو پیٹ پر پتھر باندھ کر پھر کام کرتے، پتھر کے ٹکڑے باندھ کر کام کرتے۔ خود حضور کا یہ عالم تھا کہ بطن اقدس پر پتھر کے ٹکڑے تھے، یہ اسباب اپنائے، بتایا میرا کلمہ پڑھنے والوں توکل علی اللہ کا یہ مطلب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا رب کائنات کا مالک ہے، ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا رب جو چاہے کرے، وہ مالک و مختار ہے، لیکن تمہیں اسباب کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسباب مہیا کرنے کا حکم دیا، اور بالکل توکل کا کنسپٹ واضح کر دیا کہ پہلے اسباب مہیا کرو، پھر اسباب کا نتیجہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے سپرد کر دو کہ مالک جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ لیکن ہم لوگ آج اسباب مہیا کرتے ہی نہیں، جی یہ معاملہ ہے، ہر جتن میں کر چکا۔ بھئی اللہ پاک نے تمہیں عقل بخشی ہے، علم بخشا ہے، صحت بخشی ہے، ہاتھ بخشے ہیں، آنکھیں بخشی ہیں، کام کرو میدان میں، نکلو مرد بنو۔ بندہ مومن کم ہمت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اللہ پر توکل کرنے کا حکم نہیں دیا جس کے اندر اسباب سے بندہ قطع نظر ہو جائے، اسباب کو چھوڑ دے، اسباب کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار سے ملنے آیا، اس کے پاس اونٹنی تھی، اب اندر آنا چاہتا ہے تو اس کہتا ہے یا رسول اللہ اونٹنی میرے پاس ہے، میں اللہ کے توکل پر اسے ویسے ہی چھوڑ دوں یا پہلے اس کا ڈھنگا باندھوں پھر اس کو اللہ کے حوالے کروں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے اقیلہا، پہلے اس کو دھنگے سے باندھو، وتوکل علی اللہ، پھر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ۔ ہم اونٹنی باندھتے ہی نہیں ہیں اور توکل اللہ پر کرنا چاہتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی نہیں اور کہتے ہیں اللہ رزق کے دروازے کھول دے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہی نہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کب مدد اتارے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہم نے تمہیں عالم اسباب میں پیدا کیا ہے، اپنے اسباب مہیا کرو، اپنے اسباب اکٹھے کرو، انہیں بروئے کار لاؤ اور صدق و یقین کے ساتھ جب کر لو پھر میری ذات پر توکل کرو، جس رب کو مانتے ہو میں تمہارے حق میں نتائج بہتر فرما دوں گا۔ برادران گرامی قدر، اسلام کے اندر یہ تصور ہے توکل کا کہ توسل اختیار کرو، کسی چیز کو وسیلہ بناؤ۔ آپ نے مسجد میں آنا تھا، آپ گھر سے نکلے چلے، آپ نے چلنے کو وسیلہ بنایا، اللہ نے آپ کو مسجد میں پہنچا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا آپ اور ہم مسجد پہنچ سکتے؟
لیکن جو اللہ نے وسائل ہمیں دیے وہ ہم نے اختیار کیے نا، ارادہ باندھا، پھر گھر سے نکلے، سامان باندھا، چلے، پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو ہم لوگ اسباب سے قطع نظر جو توکل کا ایک تصور عموماً مسلمان رکھتے ہیں، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے برادران گرامی قدر کہ اللہ کریم نے تقدیر والا معاملہ علیحدہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہاں اللہ نے ہمیں عالم اسباب میں پیدا کیا، لہذا ہمیں عالم اسباب میں یہی باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں علماء نے، اولیاء نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العالمین پر توکل کیا کرو۔ ہمارے دارالعلوم بیرشیم میں ماشاءاللہ حضور علامت کے دور میں ہی بڑی مقبولیت ہو گئی، تو صاحبزادے پڑھتے تھے، کئی پیروں کے بیٹے، سیدوں کے بیٹے، پر وہ جب پڑھتے نہیں تھے تو حضور علامت نے فرماتے تھے کہ علم کو کوئی پتہ نہیں کہ تم سید ہو، علم نہیں جانتا کہ تم قریشی ہاشمی ہو، تم پیرزادے ہو، تم صاحبزادے ہو۔ علم تو محنت چاہتا ہے، محنت غیر سید کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر سید نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو عالم اسباب بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ترقیاں اللہ امریکہ کو دے رہا ہے، ہم ذلت میں کیوں شکار ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے ذلت کے اسباب تو خود پیدا کر رکھی ہیں؟ ہم اپنی ذلت کو عزت میں بدلنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں باتیں بتائیں کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ ہم اسباب مہیا نہیں کرتے۔ ہمارا کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کے پانی کو مینج کیا جائے جو پاکستان میں داخل ہوتا ہے، کتنی مرتبہ سروے آ چکا کہ اگر ایک کالا ڈیم بن جائے تو ہمارا بجلی کا آدھے سے زیادہ مسئلہ پورے ملک کا حل ہو جاتا ہے، فلاں کام ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم وہ تو کرتے نہیں، کہتے ہیں یا اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ جو قومیں ایسا کرتی ہیں کبھی ان کی دستگیری نہیں کی جاتی۔ توکل کیا ہے؟ اسباب مہیا کرو، اپنی عقل استعمال کرو، انہیں مینج کرو، اللہ کے ارشادات کے مطابق انہیں استعمال کرو، پھر جب استعمال کر لو تو پھر انجام اللہ کے حوالے کر دو۔ کہاں مدینہ منورہ؟ چلو یہ باتیں لمبی ہو رہی ہیں۔ تو توکل یہ ہے کہ اسباب مہیا کرو، محنت کرو، کوشش کرو، عقل استعمال کرو، صلاحیتیں استعمال کرو، اللہ کریم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارے کئی جوان اس سلسلہ میں کما حقوق اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، صحیح تعلیم حاصل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں کیا کریں، بڑے پریشان ہیں جی کیا کریں۔ ہاتھ ہلائیں، اللہ نے تمہیں عقل دی، اسے استعمال کرو۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ ایک کسان زمین ہی نہیں تیار کرتا، کہتا ہے کہ میرے گھر دانے آ جائیں۔ ہاں، جو زمین تیار کرے، محنت کرے، بیج ڈالے، پانی لگائے، پھر اس کی حفاظت کرے، اللہ رب العالمین پھر اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب ترک کر دیے جائیں، اسباب اختیار کرو، لیکن فائنل اعتماد اللہ کی ذات پر رکھو کہ حقیقت میں جو کرنے والی ہے کیوں یاد رکھیں۔ اسباب میں یہ بات قابل توجہ ہے، اسباب میں تاثیر دینے والا اور نتیجہ خیزی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسباب میں نتیجہ خیزی پیدا کرنے والا، یعنی کوئی نتیجہ پیدا کرنا، اس کی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا اسباب تم مہیا کرو، اولاً بخالق ہم ہیں، جب تم اسباب مہیا کرو گے ہم اس کا نتیجہ پیدا کرنے میں تمہاری مدد کریں گے اور نتیجہ بہتر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہی ملتا ہے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اسباب پر نظر رکھی۔ اس کے ہزاروں مثالیں ہماری زندگی میں ملتی ہیں کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اسی بات کو اختیار کیا کہ اسباب اختیار کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔
اب دیکھیں دعا بھی ایک سبب ہے کسی مشکل کے، کسی حال تکلیف کے حل ہونے کا، دعا بھی ایک سبب ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دعا سے اللہ تقدیریں بدلتا ہے، حدیث پاک بھی ہے اور شریعت سے بھی ثابت ہے، لیکن دعا ایک سبب ہے ایک چیز ملنے کا، لیکن دعا کے باوجود بعض اوقات انبیاء کرام نے اسباب مہیا کی۔ اب سارے جانتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تو پیارے بیٹے کے فراق میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، لیکن ایک وقت پھر آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی ملاقات ہوئی اور بھائیوں نے اپنے باپ کا بڑھاپا اور وہ سارے حالات جب بیان کیے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ مہربانی کرے گا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں سے لگانا، اللہ انہیں روشنی عطا فرما دے گا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کام کرتی ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو اپنے بدن سے مس شدہ قمیص عطا فرما، اور یہ بات تو قرآن میں موجود ہے، جب بھائی قمیص لے گئے اور باپ کے آنکھوں پر ڈالی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ، یہ میرا قمیص لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں سے ملنا، اللہ انہیں بصارت دے دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ایسا ہی ہوا، ادھر سے بھائی نکلے، ادھر سے وہ مصر سے نکلے، ادھر سے کنعان میں حضرت سیدنا یعقوب نے فرمایا انی لاجد الریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پاس بیٹھنے والے بولے انک لفی ضلالک القدیم، یہ تو آپ کی پرانی محبت ہے یوسف کے لیے کہ جب بولتے ہو یوسف کا نام ہی لیتے، کہاں یوسف، کہاں یوسف کی خوشبو، لیکن کہاں مصر اور کہاں یعقوب علیہ السلام۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہے، انشاءاللہ اس کو کسی دن پھر ڈسکس کریں۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے اللہ کریم سے دعا کریں، اللہ کریم میرے ابا جان کو آنکھیں دے دے گا، لیکن آپ نے سبب قمیص کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف، بولیے اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک توکل کا یہ مفہوم ہے کہ جب اللہ پر توکل ہے تو پھر فقیروں کے پاس دعا کرانے کا کیا مطلب؟ جب توکل اللہ پر ہے تو پھر ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ سوچیں دیکھیں کہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے، تو توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب کا انکار کریں۔ تو اگر ایک عقیدے کی بات چلتے چلتے میں بیان کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں، ہم الحمدللہ تعالی اہل سنت والجماعت ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں، لیکن انبیاء کرام اور اولیاء کرام پر ہم توکل نہیں، توکل اللہ کا حق ہے، لیکن توسل ولیوں اور نبیوں کو وسیلہ بنانا یہ نبیوں اور ولیوں کا حق ہے، اور خود اللہ نے اسے وسیلہ بنایا۔ اللہ کریم نے نہیں فرمایا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبیوں کے پاس جاؤ، اللہ نے خود نبیوں کو وسیلہ بنایا۔ ایک مجھے کہنے لگا جی وہ کافر بھی تو بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں، تو آپ بھی ولیوں اور نبیوں کو وسیلہ بناتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے ان کا وسیلہ خود ساختہ ہے، ہمارا وسیلہ خدا ساختہ ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ؟ انہوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا ہے تو خود بنایا ہے، ہم نے ولیوں اور نبیوں کو وسیلہ بنایا ہے تو ہم نے خود نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب جنہوں نے جانوں پر ظلم کر لیے ہیں وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، میں انہیں معاف فرما دوں گا۔
کافروں کا وسیلہ خود ساختہ ہے، کافروں کا وسیلہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ اب آپ میں سے سو رہے ہیں، آپ ٹھنڈک کا اب یہ غلط نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کافروں نے جن چیزوں کو وسیلہ بنایا وہ ان کے خود ساختہ، اور ہم جن چیزوں کو وسیلہ بناتے ہیں وہ خدا ساختہ ہیں، انہیں اللہ نے وسیلہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں سے دعا کرواؤ، قرآن میں موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یوسف ہم نے بڑے تم پر ظلم کی، اب ہمیں پتہ چلا کہ تیرا مقام تو یہ تھا، ہم نے تمہیں کنویں میں ڈالا، تماچے مارے، ظلم کیا، اب مہربانی کرو اپنے ابا جان یعقوب کی بارگاہ میں ہماری بھی سفارش کرو کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے وہ بھی بیٹے وہ خود نہیں دعا مانگ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری دعا مانگنا اور ہے، ہمارے ابا یعقوب کا دعا مانگنا اور ہے۔ اس لیے کہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب کہا تو آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر لو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ فرمایا سوف استغفر لکم، ہاں میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ تو وہ بتایا کہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ ان کی دعائیں اور ان کے متبرکات یہ وہ وسیلے نہیں جنہیں ہم نے بنایا ہے، بلکہ انہیں خود اللہ رب العالمین نے وسیلہ بنایا۔ تو جب اسباب تلاش کرنا، جب ظاہری اسباب تلاش کرنا توکل کے خلاف نہیں، تو یہ دعا اور یہ تبرک کے وسیلے یہ اختیار کرنا توکل اللہ کے خلاف کیسے ہو گیا، اور اسے کیسے شرک کہہ دیا گیا کہ جی تم تو مانتے ہو کہ اللہ کا ولی دعا کرے گا مشکل حل ہو جائے گی، پھر رب پر توکل کیا رہا؟ میں نے کہا کہ آپ پیناڈال گولی کھائیں سر کا درد دور ہو جائے، اگر پیناڈال گولی کھانے سے توکل اللہ میں کوئی فرق نہیں آتا تو ولی اللہ سے دعا کروانے میں بھی توکل اللہ پر کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ فرق یہ ہے کہ ہم دوائی لیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس سے شفا نصیب ہو، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں شفا یہ دوائی دیتی ہے، یا ہمارا عقیدہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، اللہ نے دوائی میں تاثیر رکھی؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ دعا قبول اللہ کرتا ہے، لیکن قبولیت کا دعا نبی کی دعا میں اثر اللہ نے رکھا۔ اگر دوائی کھا کر اللہ پر اعتماد میں کوئی فرق نہیں آتا تو ولی اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کر اللہ کے توکل پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا گیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور تھا، یا رسول اللہ میں سارا دن پڑا رہتا ہوں مسجد نبوی میں، حضور کی حدیث سے سنتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتی، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، فرمایا اچھا ایسا کرنا جب میں بولوں نا، ایک روایت میں یہ فرمایا چادر بچھا دو، ایک روایت میں یہ کہ یوں حضور نے 2 چلو بھرے، حضرت ابو ہریرہ کی چادر پر ڈالے اور فرمایا زن میں اسے اپنے سینے سے مل لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر لپیٹ کر سینے سے ملی، وہ دن گیا آج کا دن آیا، مجھے کوئی حدیث کبھی بھولی ہی نہیں۔ اب حضور کے وہ چلو بھرنا اور حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالنا اور حضرت ابو ہریرہ کا اپنے سینے پر ملنا، کیا یہ توکل اللہ کے خلاف تھی باتیں؟ حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ توکل اللہ پر کرو، بھروسہ اللہ پر کرو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ابو ہریرہ کو بھی پتا تھا خزانے اس کے ہیں تقسیم اس کی ہے، خزانے رب کے ہیں تقسیم محمد مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی حضور موج میں تھے، حضور نے کرم کر دی۔ ہر وقت نبی کی ایک کیفیت نہیں ہوتی، کبھی نبی پر مقام ناز ہوتا ہے، کبھی نبی پر مقام نیاز ہوتا ہے۔ جس کیفیت میں نبی ہوتا ہے اسی میں اسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب بے چین ہو گئی، آپ کا بچہ آپ کی بیٹی بیمار ہوئی، حضور کی بیٹی ہے نا حضرت
سیدہ زینب، یہ بڑی حضور کی بیٹی، بےتابی میں لونڈی کو دوڑایا، حضور سے جا کر عرض کرو کہ میرا بچہ یا بچی، زیادہ بچی کے الفاظ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ شدید بیماری میں مبتلا ہے، آپ مہربانی کر کے تشریف لائیں۔ تو پیغام بھیجا، یا فرمایا صبر کرو، اللہ صبر عطا فرمائے۔ وہاں آپ نے مقام ناز نہیں استعمال کیا، مقام نیاز استعمال کیا۔ یہ الگ باتیں ہیں۔ بہرحال اسباب چھوڑ کر اللہ پر توکل کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے اسباب مہیا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ ہے اللہ کریم نے صوفیاء کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ بڑی پتہ کی بات کرتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بستی کا ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا، ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں پردیش جا رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے مل لوں۔ فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے والدین یہی ہیں، تمہارا گھر بار یہی جناب، میں یہی پلا، یہی پروان چڑھا، لیکن اب تلاش معاش میں جا رہا ہوں، اب رزق کی تلاش میں یہاں سے میں جا رہا ہوں۔ پرانے دور میں سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، اس نے کسی دور بستی کا نام دیا، میں وہاں جا رہا ہوں، یہاں رزق مجھے نہیں مل رہا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا اچھا اگر جانا ہے نا جاؤ، لیکن اس نگری کے خدا کو میرا سلام دینا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا جہاں جا رہے ہو وہاں کا جو خدا ہے اس کو میرا سلام۔ جناب اللہ تو ایک ہے، وہاں کوئی علیحدہ تو نہیں۔ فرمایا اگر اللہ ایک ہے تو اللہ یہاں بھی تو رزق دے سکتا ہے نا، تم تلاش رزق کے لیے کس بستی میں جا رہے ہیں؟ پھر اسے اپنے پاس بٹھایا، بٹھا کر اس کے حالات پوچھے، حالات پوچھ کر فرمایا بیٹا یاد رکھو اللہ نے یہ عالم اسباب بنایا ہے، تم نے اسباب نہیں اپنائے، تم نے اپنے اسباب کو مینج نہیں کیا، تم محنت نہیں کرتے۔ محنت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور خوب محنت کرو، اپنے معاملات کرنے میں پوری عقل مندی سے کام لو۔ اور بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ صرف کامیابی اسباب پر بھی نہیں ہوتی، اللہ کی یاد پر ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرو، اسباب بھی مہیا کرو، خوب محنت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جتنا تو رزق چاہتا ہے اتنا تیری تقدیر میں بھی ہو۔ اللہ جو دے دے اس پر قناعت کرو، اس کو کافی سمجھو اور خلوص کے ساتھ اپنی محنت کرو۔ آپ نے ایسی باتیں چند اس کے ساتھ کی کہ اس آدمی کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کتنی پیاری آپ نے مجھے بات کر کہ اللہ وہاں بھی وہی اللہ ہے یہاں بھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں کہ ایک آدمی پردادر خان سے اسلام آباد شفٹ ہوتا ہے کہ وہاں کاروبار کے اسباب زیادہ ہیں تو یہ اسلام میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان بزرگوں نے اس کو سمجھانا یہ چاہا کہ تو جو محنت تو کرتا نہیں، اپنے اسباب تو مہیا کرتا نہیں، اپنی پلاننگ تو کرتا نہیں، اپنے معاملات میں غور و فکر کرتا نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ رزق نہیں دیتا، جس اللہ نے رزق تمہیں وہاں دینا ہے وہ اللہ رزق تمہیں یہاں بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ اس کو اسباب کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ جتنے کامیابی کے لیے اسباب ہیں ان سب کو تم بروئے کار لاؤ، تمام تدبیر کرو اور ان معاملات کو مینج کرو۔ جب مینج کر لو گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا کنسپٹ غلط ہے کہ صرف اللہ پر توکل کر لیں اور خود کچھ نہ کریں، یہ بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال جو قوم کا ایک مسیحا بن کر آیا تھا اور اللہ نے اسے بڑی آفاقی فکر دی، وہ علامہ اقبال اپنی قوم کے جوانوں سے خطاب میں کہتا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہی پیش کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ اے نوجوان، میں وہ نوجوانوں کو علامہ اقبال کہتا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔
یہ شکوے کرنا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، یہ شکوے کرنا کہ جی ہمارے ساری پریشانی ہمارے کھاتے میں رب نے لکھ دی، یہ ہمارے کھاتے میں جی سارے دکھ ہمارے لیے شاید، یہ تیری نادانی ہے، تو غور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تجھے وہ صلاحیتیں بخشی ہیں کہ تو اپنی تقدیر کو خود بدل سکتا ہے۔ اس کے بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں ایک تقدیر لکھی ہوتی ہے، مثلا لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اتنا مال لینا ہے، لیکن وہاں صرف آخری نتیجہ لکھا ہوتا ہے، اسباب نہیں لکھے ہوتے۔ اسباب آپ نے یہاں اختیار کرنے، جب اسباب اختیار کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا۔ تو پہلی بات میں عرض کر رہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب چھوڑ دیں، اور عقیدے میں بھی توکل اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ نے وسیلے، اسباب، ذرائع اپنے بندے بنائے ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچا جائے، یہ بھی خام خیالی ہے، بلکہ خود اللہ کی سنت ہے کہ مجھ تک آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تیرے کہنے پر اللہ کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا کیسے مانو گے؟ کہنے لگے اللہ تو سے جو باتیں کرتا ہے تو ایک دن ہم سے بھی کروا دے، ہماری بھی اللہ سے ملاقات کروا دے، ہم نہیں مانیں گے جب ہماری ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات نہیں۔ آپ نے سمجھایا کہ اللہ نے مجھے خود نبی بنایا ہے، چنا ہے، اور مجھے استعداد دیے، میں اس سے باتیں کر سکتا ہوں، تم کیسے کر سکتے ہو؟ نہ سمجھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ان کو میدان میں، یہ قرآن میں 70 آدمی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ کریم نے چھوٹی سی تجلی ڈالی، 70 کے 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب میں قوم میں کیسے واپس جاؤں گا، یہ مر گئے، جب میں قوم میں جاؤں گا قوم مجھے کیا کہے گی؟ موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ یہ نادان ہیں، یہ بے وقوف ہیں، انہیں کیا پتا کہ اللہ تک رسائی اللہ کے نبی کے ہی ذریعے ممکن ہے۔ فرمایا موسیٰ ہم یہی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کو ہم نے اپنی ذات تک پہنچنے کا سبب اور وسیلہ بنایا ہے، اور جو نبی کو کراس کر کے آتا ہے اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ تو اسباب عالم ظاہر میں بھی اسباب اپنانا توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے، اور عالم باطن میں بھی اسباب اختیار کرنا اور وسائل کو اختیار کرنا اور ماننا یہ توکل اللہ یا عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، کامل اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ پر ہمیں کیسا بھروسہ کرنا چاہیے، کیسا اعتماد کرنا چاہیے؟ نبی پاک کی حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی بڑے جلیل القدر انسان ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل ایسا کرتے جیسا کرنے کا حق ہے، جیسا کرنے کا حق ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کا حق ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب مہیا کرے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں، مثلا کئی آدمی کہتے ہیں جی استخارہ بتائیں، استخارہ ہمارا کر دیں۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، تکلیف تجھے ہے، استخارہ میں کروں، تم خود کیوں نہیں اللہ سے استخارہ کرنا؟ استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ آج کل آسانیاں بن گئی نا، ٹی وی پر بھی استخارے ہو رہے ہیں، 50,000 روپیہ دیا، یہ بتائیں ہمیں کیا ہے، اس نے جو کچھ کہہ دیا اس کے پیچھے چل نکلا۔ کیا وہ خدا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے جس کے پاس آپ گئے، وہ تو اٹکل پچو لگا رہا ہے۔ آپ اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، مال بھی برباد کر رہے ہیں۔ استخارہ اسی آدمی کو کرنا چاہیے جس کو پرابلم پیش ہے، وہ نفل پڑھے، وہ گڑ گڑائے، وہ عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بہرحال یہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم
لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو پھر کیا ہوتا؟ لرزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں ایسے رزق دیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ پرندوں کو رزق کیسے دیا جاتا ہے؟ تغدو خماسا، وہ صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے۔ لیکن کیا پرندہ ہو کر تیری طرح اتنا بے ہمت ہے کہ گھونسلے میں پڑا رہتا ہے، یا پرندہ گھونسلے سے نکلتا ہے؟ بولیں، پرندہ نکلتا ہے نا۔ ہمارے وہ لوگ جو محنت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، کوشش نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، سوچی پرندہ نکلتا ہے، پھر صرف نکلتا نہیں، تلاش میں کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی ادھر کبھی اڑتا پھر رہا ہے، اور پھر اپنی زندگی کی بازی بھی بعض اوقات لگاتا ہے۔ وہ بیچارہ تو دانہ لینے آتا ہے اور ہم اسے غلیل کا شکار نہیں کر دیتا، ہم اس پر تیر نہیں چلاتے، وہ تو اپنی جان کو جوخم میں ڈال نکلتا ہے۔ توکل اللہ پر ہے، لیکن اسباب سارے مہیا کرتا ہے، گھونسلے کو چھوڑتا ہے، اڑتا ہے، نکلتا ہے، رزق کی تلاش میں دائیں بائیں گھومتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر خطرہ بھی مول لیتا ہے، پھر شام اس حال میں آتا ہے کہ اللہ ان کے پیٹ بھر دیتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صوفی بزرگ ہوئے، اور یہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی جو مشہور صوفی بزرگ ہیں، یہ ان کے شاگرد بھی تھے اور غالباً مرید بھی تھے، اور خود بھی عالم تھے اور بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عزیزوں کے ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے توکل علی اللہ کا سبق ایک غلام سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل اللہ ہر بات کو توجہ سے لیتے ہیں، غور کرتے ہیں، غور کر کے پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توکل کا سبق ایک غلام سے سیکھا۔ ہوا ایسا کہ بلخ میں قحط پڑ گیا، اور فرماتے ہیں اتنا شدید قحط تھا کہ یوں کہہ لیں جیسے ایک محاورہ ہے کہ انسان کو کھانے کو آتا، اس قدر غربت اور پریشانی، ہر چہرہ پج مردہ، ہر بندہ پریشان حال، اور لوگ خوشیاں بھول گئے، لوگ اہتمام بھول گئے، کیونکہ شدید قسم کا قحط تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں ایک آدمی آیا، لڑکا سا آیا، اور وہ لڑکا اچھل کود رہا ہے، اور عجیب اس کے چہرے پر اطمینان سا ہے، اور وہ یعنی شرارتیں کرنے لگا اور خوشی کا اظہار۔ ہم بڑے حیران ہوئے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ لوگوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور تو جو ہے وہ تو عجیب ہماری اس حالت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ انہوں نے کہا لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہر جانب پریشانی، ڈیرے ڈال رکھے ہیں، مایوسی، انتہائی پریشانی ہے، اور تیرا یہ حال ہے۔ اس نے کہا مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جس مالک کا نوکر ہوں نا، وہ مالک پورے گاؤں کا مالک ہے۔ میرا مالک ایک گاؤں کا جاگیردار ہے، اور سارا گاؤں کی جاگیریں اس کی ملکیت ہیں۔ تو جس کے مالک کی جاگیریں پورا گاؤں، اس کو قحط کا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شفیق بلخی فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے سر سجدے میں رکھا۔ یا رب العالمین، ایک گاؤں کے جاگیردار کے نوکر کی اس حال میں اطمینان کا یہ عالم ہے، اور ہم تو اس کے غلام اور بندے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یا اللہ، ہم بار بار تمہیں نماز میں رب العالمین تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ مالک، ہم نے اس مفہوم کو اپنایا نہیں ہے، ہم نے تیری ذات پر اتنا بھی توکل نہیں کیا جتنا کہ غلام اپنے جاگیردار مالک کی جاگیر پر توکل رکھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہماری پہلی سوچیں معاف فرما۔
یا اللہ ہماری غلط اندیشیاں معاف فرما اور ہمیں اپنی ذات پر توکل کی نعمت عطا فرما۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا معرفت میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ حضرت شفیق بلخی کی پھر زندگی کتنی پائے کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وہاں سے میں سیکھا کہ ایک گاؤں کے جاگیردار کے نوکر کو کوئی پریشانی نہیں تو میں تو کائنات کے رب کا بندہ، ہم تو اس کا نام لینے والے ہیں، اس لیے بلا وجہ غم زدہ نہ رہا کریں، بلا وجہ مایوسی اپنے اوپر طاری نہ کریں، بلکہ اپنے رب پر نظر رکھیں کہ جس رب العالمین نے مجھے ماں کے پیٹ میں رزق عطا کیا ہے وہ اب بھی عطا کرے گا۔ میرے معاملات میں کوئی کمی ہے، میری مینجمنٹ میں کوئی کمی ہے، میری سوچ میں کمی ہے، معاملات کو منظم کرنے میں کمی ہے، تو اسلام یہ درس دیتا ہے کہ توکل اللہ پر رکھو، نتیجہ اللہ کے سپرد کرو، لیکن اپنے معاملات کو مینج کرتے رہو، اور جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل رکھو گے تو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو رہتا ہے، اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ یقین اس ایک غلام جاگیردار کے غلام کو تو حاصل ہو گیا، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جب اللہ پر یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین پھر بندے کی مدد ضرور فرمایا کرتا ہے۔ جب حضور 313 بدر میں لے کر آئے نا اور حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے یا رب العالمین اب تو تیری مدد آ جائے، تو حضور کے نا کندھے مبارک پر چادر مبارک جو کملی تھی حضور کی عاجزی کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ صدیق اکبر عاشق دل فگار تھا، حضور کی چادر کو اٹھایا پھر حضور کے کندھے پر رکھا، پھر حضور عاجزی میں اتنے جھک گئے کہ چادر پھر زمین پر گری، پھر چادر اٹھا کر حضور کے کندھے پر رکھی۔ جب تیسری مرتبہ حضور کی چادر گری تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے، صدیق کہتے میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ اب خدا کی مدد آ کر رہے گی، میں نے یہی یقین حضور کی بارگاہ میں کیا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مدد کے بغیر نہیں چھوڑے۔ اسباب پورے مہیا کریں لیکن پھر پہاڑوں سے زیادہ یقین اپنے رب پر رکھیں، اپنے رب العالمین پر بھروسہ کامل رکھیں۔ قرآن و حدیث میں متوکلین اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے بہت اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ یہ متفق علیہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث پاک آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نبی دکھائے گئے، نبیوں کی امتیں دکھائیں گئی، کسی نبی کے ساتھ تھوڑے بندے، کسی کے ساتھ زیادہ، مجھے اللہ رب العالمین نے آفاق در آفاق مخلوق دکھائی اور دکھلا کر کہا میرے محبوب یہ تیری امت ہے۔ جب یہ کہا تو اس کے آگے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے میرے محبوب ہم تیری امت میں سے 70,000 ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے نا جنہیں ہم بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب۔ صحابہ کرام نے کیا اتنی بات کر کے نا حضور کا شان کرم میں چلے گئے۔ اب صحابہ کی بے چینی بڑی، میں پہلے بھی کہتا ہوں ہم دنیا میں ریس اور رشک کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، صحابہ آخرت میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اب صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ بخت والے کون ہوں جن کا حساب نہیں ہوگا، اور حضور کی امت کے وہ منتخب 70,000 آدمی ہوں گے۔ اتنے میں سرکار واپس آ گئے، صحابہ چہمگوئی کر رہے تھے۔ فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن کے بارے میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو حضور نے ان لوگوں کا وصف بیان کیا جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت بھیجے گا۔ فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ حضور نے 3 ان کی خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی فرمایا لا یستسرقون، پہلی ہے لا یسترقون، وہ کوئی جھاڑ پھونک، یہ دم درود کرانے والے توجہ سے غور سے سنیں، آج ہم نے دم درود کو بھی غلط رنگ دے دیا۔
اپنی لا علمی کی وجہ سے اور دین سے بے خبری کی وجہ سے۔ اب یہی حدیث پڑھ کر جو دم درود کا انکار کرتے ہیں، یہ حدیث وہ بڑے دھڑلے سے پڑھتے ہیں ہمارے سامنے، کہتے ہیں دیکھو حضور نے فرمایا بلا حساب وہ 70,000 جنت میں جائیں گے جو دم درود نہیں کرواتے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ لیکن آپ جیسے آدمی کو تو وہ پریشان کر لیتے ہیں، لیکن جن علماء کی ساری حدیث پر نظر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس اتری تو یہ تو خود دم بن کر اتری، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو غلط جھاڑ پھونک اور دم درود کروانے، فرمایا وہ 70,000 وہ بخت والے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غلط قسم کا کوئی دم کوئی جھاڑ پھونک نہ کروائی ہے نہ کرتے ہیں۔ ایک بات ولا یتطیرون، اور دوسری بات کہ وہ کوئی فعل بد نہیں لیتے، کوئی فعل بد نہیں لیتے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، ایک بندہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ گھر سے نکلے بلی راستہ کاٹ دے، اوہو جی بلی آگے سے گزر گئی اب میرا کام نہیں ہوگا، واپس آ۔ گھر سے نکلا جی پرندہ بول پڑا، اوہو میں آج بڑے کام کو جا رہا تھا، یہ کوا بول گیا، یہ الو بول گیا، اب میرا کام نہیں۔ بھئی تیرے معاملات علموں اور کووں اور ان جانوروں کے سپرد ہیں، یا تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ کہا ہے کہ میرے سارے معاملات میرے رب کے حوالے۔ اب قرآن کی ایک آیت سنیں، فرمایا لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے رب پر اعتماد کامل رکھو، یقین کامل رکھو، اور غلط قسم کے دم درود جھاڑ پھونک کے پیچھے نہ جاؤ۔ حدیث پاک ہے جو آدمی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، ایک مرتبہ بھی اگر نجومی کے پاس جاتا ہے تو اگر اس کے پلے نمازیں ہیں تو 40 دن اور راتوں کی نمازیں ضائع۔ آج یہ بڑے کاروبار چل رہے ہیں اور ہم نمازی لوگ ہمارے ان باتوں میں مبتلا ہیں اور غلط چیزوں میں، لہذا غلط قسم کا جھاڑ پھونک یہ توکل علی اللہ اور ایمان باللہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح فالیں لینا یہ ایمان باللہ اور توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ اسی جھاڑ پھونک کے بارے میں اور حضور نے تیسرا وصف بیان کیا ان لوگوں کا، وہ غلط جھاڑ کرتے کرواتے، فالے بد نہیں لیتے، اور ان میرے 70,000 غلاموں کی شان ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر حال میں بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے متوکلین کا انعام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں اسی مقام پر، چونکہ فالیں لینا اس قسم کی، یہ ذرا حساب کریں نا میرا معاملہ کیا ہے۔ اب ہم حسابوں پر آ گئے اور عجیب تک بازی ہے۔ بہرحال جو آپ کا انداز ہو، لیکن سنیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ من الشرک، فال لینا یہ شرک میں سے ہے، وما منا، ہمارا فالوں سے کیا تعلق، ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن یہ فال بد اور ایسی ساری چیزیں ان کو ہم توکل علی اللہ کے ذریعے دور کرتے ہیں، اور اللہ توکل کے ذریعے ان کو دور کرتا ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کرو، ان چیزوں سے بچو اور اپنے سارے معاملات اپنے رب کے حوالے کرو، اور وہ جائز امور مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں خبیث جن نہیں آتے۔ اب اگر ایک آدمی سورہ بقرہ گھر میں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، یہ توکل اللہ کے خلاف نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنا ہے، اور اسباب اختیار کرنا توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح وہ دم وہ تعویذ جو
قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا ہے، اور اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس عظیم وصف کو پیدا کریں، جتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر آپ یقین اور اعتماد اور بھروسہ رکھیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شہباز جنہیں کہا جاتا ہے، شہباز چشت حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر سیال کے پیر، آپ بہت بڑے ماہر عالم دین تھے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی وفات سے 1-2 دن قبل، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف اتنی، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جو اعتقاد کر لیتے ہیں اس اعتقاد کا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر اعتقاد بد بندے کے ساتھ رکھیں گے تو اس کے ساتھ مل کر جہنم میں جائیں گے، اور اگر اعتقاد اللہ کے نیک بندوں سے رکھیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے۔ لہذا اس لیے یہ حقائق ہیں اپنی جگہ، اور ہمیں صفت توکل اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے پچھلے اعتقاد میں بھی بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی گھر سے نکلو، اور سرکار جب بھی گھر سے نکلا کرتے تو حضور ایک دعا پڑھتے، بڑی مختصر سی دعا ہے، آسان سی دعا ہے، یاد کرنی چاہیے معتکفین کو۔ میں مولانا سے عرض کروں گا کہ وہ لکھوا کر لگا بھی دیں۔ بسم اللہ پڑھیے، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہے گھر سے نکلنے کی۔ جب بھی گھر سے بندہ مومن نکلے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سرکار کی سنت ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کے وہ لمحات مطابقت رسول اللہ میں گزریں گے، حضور کی سنت پر عمل کرنے میں گزریں گے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینا۔ آج ہم بہت سے مقدمے اٹھا کر جاتے ہیں، جی پیر صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہماری گٹھڑی کے وہ پورے نہیں ہوتے شکوے، تو حضور کی اس ایک دعا کو اپنا لیں، کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ فرمایا جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھتا ہے نا، اللہ کے ملائکہ اسے کہتے ہیں ہدیتا وکفیتا ووقیتا۔ اب ان پر غور کریں نا، کیا ہے؟ پہلا ہے بسم اللہ، یعنی گھر سے ہم جب نکلتے ہیں بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام سے کا نام لے کر نکلوں، اور توکل تو اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں برائی سے بچانے والی، کوئی نیکی کرنے کی طاقت دینے والا نہیں مگر صرف اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ تو جب بندہ اپنی ذات سے دستبردار ہو جاتا ہے کہ میرے اندر نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی کوئی ہمت نہیں، میں بڑا کمزور ناتواں ہوں، میں نے اپنے رب پر توکل کیا اور ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں۔ جب بندہ یوں اپنی طاقتوں سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، توکل کرتا ہے، تو خدا کے ملائکہ کہتے ہیں ہدیتا، تمہیں ہدایت دی گئی، وقفیتا، تمہیں کفایت دی گئی، ووقیتا، اور تم شیطانوں کے شر سے بچا لیا گیا۔ اب یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا جو بندہ مومن یہ دعا پڑھتا ہے نا اسے ملائکہ 3 خوشخبریاں سناتے ہیں۔ پہلی ہدیتا، تمہیں ہدایت مل گئی، وقفیتا، تمہیں مبارک ہو، تیرے معاملات میں اللہ کافی ہو جائے گا، ووقیتا، اور تو شیطانوں کے شر سے بچا لیا گیا۔ تو وہاں ماحول میں یاد رکھیں ملائکہ بھی موجود ہوتے ہیں، شیطان بھی موجود ہوتے ہیں، تو جو ارد گرد شیطان ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو کیسے کہتے ہیں کہ تو اس بندے کو کیسے نقصان پہنچا سکے گا جس نے سارے معاملات رب کے حوالے کر دیا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شیطان دوسرے سے کہتا ہے ہدیہ وقفیہ ووقیہ، یہ تو ہدایت پا گیا، یہ تو اللہ کی پناہ میں آ گیا، یہ تو ہم سے بچ گیا، ہم اس پر اب کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی ضمانت ہے کہ دشمن بھی مان گیا کہ یہ خدا کی حفاظت میں آ گیا، ہمیں وہ اپنانی چاہیے حفاظت کے نہیں اپنانی چاہیے۔ بالکل مختصر سی دعا ہے، ہر دوست کو آنی چاہیے، شاید ہم نے پچھلی مرتبہ یاد کروائی تھی، تو جی لا دیں
اچھا مولانا کہہ رہے ہیں ہم وہ بورڈ لگوا دیتے ہیں لیکن ہم نے پچھلی مرتبہ بھی میرا خیال ہے ہم نے یہ دعا جی ارباب صاحب آپ کو آتی ہے دعا کھڑے ہو کر سنا یہ بچہ ہمارے پاس اعتکاف کر رہا ہے تو پچھلے سال اس کو اور کو بھی سنائی تھی اب سال گزر گیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جی یہ دعا دوسری جو ابھی میں نے پڑھی گھر سے نکلنے والی بہت آسان ہے سارے پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بس یہاں تک بعض الا باللہ العلی العظیم بھی آگے کرتے ہیں یاد رکھیں جو دعا حدیث پاک میں جتنی آئی ہے اتنی پڑھنی چاہیے وجہ یہ ہے کہ اتنے الفاظ محبوب خدا کے منہ مبارک سے نکلے حضور کے لبہائے مبارک کی برکتیں انہیں حاصل ہو گئی اور وہ برکتیں حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توکل علی اللہ کی اعلیٰ صفت عطا فرمائے یقین جاننے خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو توکل نصیب ہوتا ہے نا ان کے معاملات عجیب ہوتے ہیں بہرحال اب ٹائم نہیں آپ کی نیند کا میں خیال کرتا ہوں آپ لوگ خیال نہیں کرتے آپ صبح 5 گھنٹے سوتے ہیں پھر بھی ناراض ہوتے ہیں 4 بجے آپ سوتے ہیں 9 بجے آپ کو جگایا جاتا ہے آپ پھر بھی نہیں جاگتے تو یہ میرا شکوہ ہے یہ ٹائم بہت لمبا ہے اعتکاف تو ہوتا ہے جاگنے کے لیے لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کا مقصد کیا ہے لیلۃ القدر تلاش کرنا لیلۃ القدر تلاش کرنے کا مطلب یہ اتنے سارا دن پھر آپ اوندے ہو اس لیے میں نے آپ مولانا کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم صبح معتکفین کو 8:30 بجے جگانا شروع کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم آئے اس لیے نا کوشش کریں محنت کریں اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ اہل اللہ کی رمضان کے آخری عشرے میں بیداری کتنی زیادہ ہوتی وہ کتنا سوتے تھے تو یہ معاملات میں اصل میں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہوں بیمار میں خود اس پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس پر بندہ خود عمل نہ کر سکتا میں اس لیے میری صحت کے اپنے تقاضے لیکن آپ ضرور کوشش کریں آپ کی صحت ہے عمر ہے تو آپ بہرحال جو چیزیں یاد کروائی جائیں بتائی جائیں تو آپ اختتام محفل کی دعا کوئی ایک بچہ کھڑا ہو کر سنائے معتکفین میں سے کوئی ایک بچہ ماشاءاللہ آپ بیٹھیں آپ جی